بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 284 یعنی 284 اور اس کی ناظرین ہے قسط دوسری اور پیج ہے 650 یعنی 650 اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ ناظرین مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اخلاق و اوصاف، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف، اور اس کی سرخی ہے حلیہ مبارک۔ حلیہ مبارک کے متعلق یہ سب ہیڈنگ ہے کمال نفس اور مکارم اخلاق۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے۔ 284 وی لاگ نمبر دوسری قسط آج کے لحاظ سے اور 650 صفحہ ہے۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات پیش کر رہے ہیں، یعنی سیرت النبی پیش کر رہے ہیں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاہ مہر عالم تاب پر، تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گل رنگیں تیرے پہلو میں شاہد دل نہیں۔ بقیہ حصہ ہے کس کا؟ کمال نفس اور مکارم اخلاق کا۔ ناظرین وی لاگ نمبر 284 دوسری قسط آج کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق لہجہ اور عظیم الامانت تھے، عظیم الامانتہ تھے۔ اس کا اعتراف آپ کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا جاتا تھا اور دور جاہلیت میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ پر جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 33۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی محمد مصطفیٰ نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ یہ کوشچن کیا انہوں نے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، آپ سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے، صحابہ کرام میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جوں نہ ہو، اپنی بکری خود دہتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلح رحمی فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے، نہ عادتاً فحش گو تھے، نہ بے تکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے، کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفع فرماتے تھے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے
پکانے کا مشورہ ہوا، ایک بکری کو کاٹنے کا اور پھر پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ کے اوصاف سنیں۔ ہند اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، آپ کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، از اول تا آخر پورے منہ سے کرتے تھے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور وہ ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفا جو اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے تھے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ کی پیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے، لوگوں کے شر سے محتاط رہتے تھے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ پیشانی یعنی خندہ چبینی ختم نہ فرماتے تھے، اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے تھے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین، معتدل تھے اور افراد و تفرید سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے، جو لوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور انہی میں آپ کے نزدیک اور ان میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار ہو۔ آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے، ذکر سرور فرماتے، جگہیں متعین نہ فرماتے یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے تھے اور اسی کا حکم بھی فرماتے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ جیلسی میں یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے، کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا، کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے، آپ نے اپنے خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے، کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر آپ کی مجلس حلیم و حیا
حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اور اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی بے آبرو کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس فرماتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے تھے، نہ فحش کہتے تھے اور نہ زیادہ عطا فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے۔ جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے، آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا: نمبر 1 ریا سے، نمبر 2 کسی چیز کی کثرت سے، نمبر 3 اور لا یعنی بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، نمبر 2 کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، نمبر 3 اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوک زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب آپ تکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی نہ کرتے، آپ کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی درشت کلامی سے کام لیتا تو آپ اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے: جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام وہ ٹوک نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی اکرم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 68 سورت کی 4تھی آیت۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر درفتہ ہو گئے، ورفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں بدل گئی، تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کے مجدد و شرف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے؟ بھلا عالم وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی انتہا تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے جس نے مجدد کمال کی سب سے بلند چوٹیوں پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا ہے، یعنی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رائٹر نے اپنا نام لکھا ہے صفی الرحمان مبارک پوری، 16 رمضان المبارک 1404 ہجری بمطابق 17 جون 1984، حسین آباد مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی ہند۔ ناظرین یہ کتاب ختم ہوئی، مکمل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے یہ کتاب، جس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ناظرین اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ ناظرین نیکسٹ پیج پہ لکھا ہے قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوا وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین اس کے آغاز میں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک ہم نے آپ تک پہنچائی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے۔ اس میں کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی نسبت سے در اقدس سے رحمت باٹنے خیر البشر نکلے، تو لینے بھی دامن کھول کر شمس و قمر نکلے، زمیں چمکی فضا میں کی گھٹا چھائی بہار آئی، کریم آقا شہ بطحا جہاں پہنچے جدھر نکلے، نبی نے چشم رحمت ڈال دی جب خشک صحرا پر، اگے پودے سجے پتے کھلے غنچے ثمر نکلے، ہوئے جب مصطفیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ، نہ تھی جن کی کوئی اوقات وہ بھی معتبر نکلے، شہیدین کا خیال تو ہستی پر جمال آیا، دل مضطر ہوا خوشتر علم ٹوٹے ضرر نکلے، اندھیرے سے اجالے کا سفر ہے اس تعلق میں، جو تھے گمنام ان کے در سے بن کر نامور نکلے، نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی شفا جاگی، بجھے شعلے بسے جلوے گہر گہر و نر سے شرر نکلے، گہر و بر سے شرر نکلے، قدم خیر الامم کے جس زمین پر جلوہ آرا ہوں تو اس کی خاک سے مہتاب جیسا کرو فر نکلے، پسینے کی مہک ایسی کہ جن کے تن سے چھو جائے تو خوشبوئے نبی کا اس کی نسلوں تک اثر نکلے، نگاہیں پھیر لیں آقا تو رستے سب بگڑ جائیں، کرم کر دیں تو دریاؤں میں بھی راہ سفر نکلے، سما کر سانس میں احساس میں دھڑکن میں تن دھن میں، سما کر سانس میں احساس میں دھڑکن میں تن دھن میں، نبی کی نعت قلبو نبی کی نعت قلبو جاں سے بس آٹھوں پہر نکلے، مدینے جا کے سب کچھ رہ گیا بس تن چلا آیا، بہت ہوشیار یہ ذہنوں
دل و جانو جگر نکلے، نظر آیا ہمیں اپنی دعاؤں کا نچوڑ اس میں، بدن سے روح جب نکلے نبی کے نام پر نکلے، ہمارے حال پر چشم کرم ہو یا نبی اللہ، مصیبت کے اندھیروں سے مسرت کے سحر نکلے، اشارہ کر دیا جب مصطفیٰ نے حال کہنے کا، فریدی بے زباں کو گفتگو کے بالوں پر نکلے، در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے۔